اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر پر مشتمل 2 رکنی امریکی وفد اسلام آباد آئے گا۔ وائٹ ہاؤس نے وفد کی آج روانگی کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا کہ حالیہ دنوں میں ایران کی طرف سے پیش رفت دیکھی گئی۔ جے ڈی وینس امریکہ میں موجود رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر سب کو پاکستان روانگی کے لیے اسٹینڈ بائی رکھا جائے گا۔ مذاکرات کے لیے ایران نے خود رابطہ کیا، بالمشافہ ملاقات کی درخواست کی۔ پاکستان مذاکرات کے عمل میں حیرت انگیز ثالث رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ 24 نیوز ہاشر وڑائچ۔ ہاشر، امریکی وفد بھی آج اسلام آباد آئے گا، وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس، بتائیے۔ جی بالکل، پاکستان ایک بار پھر جو ہے وہ خطے میں توجہ کا مرکز جو ہے وہ بن چکا ہے، اور پاکستان کی جانب سے ہمیشہ ہی جو ہے وہ امن کی کوششیں کی گئی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان کی کوششیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور اسی تناظر کے اندر جو ہے وہ گزشتہ رات گئے جو ہے وہ یہاں پر ایرانی وفد جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اس حوالے سے جو وفد کا استقبال ہے وہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے ان کی جانب سے کیا گیا، اور اس موقع پر جو ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی میں موجود تھے۔ اور آج جو ہے ایرانی وفد کی جانب سے اہم ملاقاتوں کا جو ہے وہ آغاز ہوگا، اور پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ جو ہے وہ آج ملاقاتیں متوقع ہیں، اور ان ملاقاتوں کے اندر جو وہ خطے کی جو صورتحال ہے اس پر بھی گفتگو کی جائے گی، اور ایران امریکہ جو جنگ ہے اس کے تناظر کے اندر بھی جو ہے وہ اس کے اندر گفتگو کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے دونوں ممالک جو ہیں ان کی جانب سے پاکستان پر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا، اور پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ اس سارے عرصہ کے دوران جو ہے وہ ثالث بن رہا ہے، اور پاکستان کی جانب سے یہی کوشش جاری ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے وہ مکمل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر یہ جنگ بندی جو ہے وہ اسی طرح قائم رہے۔ اور اسی تناظر کے اندر جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی یہ تصدیق کی گئی ہے کہ امریکن وفد جو ہے 2 رکنی وفد وہ بھی جو ہے وہ آج پاکستان پہنچے گا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی جانب سے جو ترجمان وائٹ ہاؤس ہے ان کی جانب سے یہ بھی آگاہ کیا گیا کہ نائب صدر جو ہیں جے ڈی وینس اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اعلیٰ امریکن حکام ہے وہ امریکہ کے اندر رہ کر ہی جو ہے وہ تمام تر صورتحال پر جو صورتحال کا جائزہ لیں گے، جبکہ امکانات ہیں کہ یہاں پر جو ہے ایرانی اور امریکن وفد کی جو ہے وہ ملاقات ہوگی، اور ملاقات کے بعد جو ہے وہ بریک تھرو کا بھی واضح امکانات موجود ہیں۔ اور اسی تناظر کے اندر گزشتہ رات جو ہے وہ ایرانین وفد جو ہے وہ پاکستان کے اندر پہنچ چکا ہے، اور آج وہ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کرے گا، جن میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان سے اعلیٰ جو ہے وہ ملاقاتیں اچھا ہوگی۔ ہاشر، جس طرح آپ نے کہا کہ گزشتہ رات ایرانی وفد جو ہے وہ تو پہنچ چکے ہیں پاکستان، تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں کہ ملاقاتوں کا وقت جو ہے وہ کیا ہوگا، آج کتنے بجے ملاقاتیں ہوں گی؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شیڈول تو جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ واضح امکانات ہیں کہ آج جو ہے یہ تمام ملاقاتیں جن میں وزیر اعظم شہباز شریف شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر پاکستان کی اعلیٰ قیادت ہے، تو یہ اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ آج ہی ہوں گی، اور ان ملاقاتوں کے اندر جو ہے وہ خطے کی مجموعی صورتحال پر جو گفتگو کی جائے گی، کیونکہ اس سے قبل بھی جب ایرانین وفد آیا تھا تو اس کی جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی تھیں، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کی جانب سے ہمیشہ سے جو ہے وہ ثالثی کی کوششیں کی گئی، اور پاکستان کی جانب سے یہی کہا گیا بالکل، پاکستان کی جانب سے شروع سے ہی ثالثی کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ کوششیں کامیاب بھی نظر آ رہی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے ہاشر، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر سید الزما صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ایرانی وفد تو رات کو پہنچ چکا ہے، اور اب کیرولین لیوٹ جو ہے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ امریکی وفد جو ہے وہ بھی آج جو ہے وہ پاکستان تشریف لے کر آئے گا۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے کیا وہ کامیاب ہوگا؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے یہ دورہ نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے عمان اور روس بھی جانا ہے، تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تمام تر سینیریو کو؟ بہت شکریہ لائن پہ لینے کے لیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ اور یقیناً جو خوش آئندگی ہے کہ مذاکراتی عمل دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ ایرانی لیڈرشپ، ایرانی فارن منسٹر زیر اسلام آباد along with his ٹیم، اور ابھی امریکہ کا وفد بھی پاکستان آ رہا ہوگا۔ یقیناً ایرانی فارن منسٹر نے پھر قطر اور رشیا کا دورہ کرنا ہے، اور یہ اسی تین ملکی دورہ ہے ان کا، بیسکلی جو اپنے پارٹنرز کو جو بھی فیصلے آگے ہونے ہیں ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں۔ ناؤ جو آپ نے کہا کہ ایرانین لیڈرشپ نے کہا ہے کہ امریکہ سے فار ناؤ مذاکرات نہیں ہیں، یہ ایک بائیلیٹرل وزٹ تھی ایران کی پاکستان میں، سو یہ اس براڈر جو نیگوسیشن پروسیس ہے یہ اس کا حصہ ہے، اس کو کوئی اور رنگ نہیں دینا چاہیے، بلکہ وہ مذاکراتی جو عمل ہے جو کہ بہت آسان طریقہ سے ابھی بڑھ رہا ہے۔ پاکستان نے بہت کاوشیں کی ہیں، جیسے آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ دیکھیے کہ پاکستان کی جو ثالثی ہے دیٹ از رائٹ ان دی سینٹر۔
सेंट्रल पॉइंट था, और वो उसी वजह से ये जो इतना तनाव था, इतने जो इख्तिलाफात थे वो कम हुए। न सिर्फ वो कम हुए बल्कि गुफ्त शनीद शुरू हुई। तो ईरानियन वफ्द का पाकिस्तान आना, अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान आना, इस्लामाबाद मरकज़ी निगाह है, यकीनन बायलैटरल टॉक्स होंगी, फिर शायद ये भी हो जाए कि मल्टीलैटरल टॉक्स हों, और ये होनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल सर, ये होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह अब नायर हुर्मुज़ जो है वो एक इशू बना हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस पर भी बातचीत होगी और ये रिजॉल्व हो सकेगा इशू? यकीनन इस पे बात होगी, न सिर्फ इस पे बात होगी, ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात होगी, ईरान को जो सिक्योरिटी गारंटी चाहिए उस पे बात होगी, गल्फ कंट्रीज को जो कंसर्न्स हैं या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, उस पे भी बात होगी। जब गुफ्त शनीद होती है फिर हर नुक्ता पे बात होती है, और यकीनन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये ऐसे दो नकात हैं जिसके ऊपर इख्तिलाफात मौजूद हैं, और मसला हल होना चाहिए, और ये मसला हल होगा, ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। और इसके अंदर एक चीज हमें तमाम तर उम्मीदों के साथ हमें कुछ ऐसी चीजें भी मद्देनजर रखनी है कि जो हो सकती हैं, जिसके खदशात हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर ये मुज़ाकराती अमल रुक जाता है या फैसला को नहीं होता, तो फिर तो जनाब दोबारा वही तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी मशरिक़ वुस्ता की, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन खदशात मौजूद रहते हैं। जब कोई मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा होता तो फिर जाहिर बात है कि कोई भी पार्टी दोबारा से वायलेंस की तरफ जा सकती है, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी पार्टी के मफाद में नहीं है, खिता के मफाद में नहीं है, दुनिया के मफाद में नहीं है। सो चाहे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हो, चाहे ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे ईरान की जो सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, प्लस अगर आप उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को देखिए दिहाइयों से उन पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रीज हालत में पड़े हुए हैं, और फिर ये जो 28 फरवरी 2026 से जंग शुरू हुई, जिस तरह के नुकसानात, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक लॉसेस ईरान ने एक्सपीरियंस किए, तो मुज़ाकरात में इस पर भी बात होनी चाहिए कि किस तरीका से ईरान अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करे। और ये जो इंसेंटिव है मेरे ख्याल से ईरान का मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड तो ये जो अवाम है, जो ईरानियन अवाम है, जिसने बहुत तकलीफें बर्दाश्त कर ली, अब कुछ इनकी जिंदगी में भी बेहतरी आनी चाहिए, मुआशी हालत बेहतर होनी चाहिए। ईरान इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है, गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं है, पर्टिकुलरली इस जंग के बाद। ये जो 10,000 के करीब स्ट्राइक्स हुई हैं जनाब, तो क्या सिचुएशन होगी वहाँ पे। सो मुज़ाकरात में तमाम नकात पे बात होनी चाहिए, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हो, ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, ईरानियन इकोनॉमिक सिचुएशन हो, सैंक्शंस का खत्म होना, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं जनाब उनका अनफ्रीज होना, जो ईरानियन सिक्योरिटी गारंटीज हैं उनकी भी। करना क्या चाहिए कि मैक्सिमाइलिस्ट पोजीशन से समवेयर मिडल पे आना चाहिए, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन एक क्रिएट करनी चाहिए जहां पे गिव एंड टेक हो, और ये मुज़ाकराती अमल जो कि आगे बढ़ रहा है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। अमन मंतकी अंजाम है जनाब, और अमन सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है अमेरिका के लिए, ईरान के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, खित्ता के लिए, पूरी दुनिया के लिए। मुज़ाकरात ही उम्मीद है, मुज़ाकरात ही हल है। बिल्कुल, मुज़ाकरात ही उम्मीद है और मुज़ाकरात ही हल है। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त 24 न्यूज़ को देने के लिए। हाशिर, आपका भी शुक्रिया अपडेट करने।